بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ 2160 تا 1985 ہے قبل مسیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے اپنے وطن عراق سے نکلے اور حضرت اسماعیل اپنے چھوٹے لڑکے کو حجاز عرب کے غیر آباد علاقے میں بسا دیا۔ یہاں پر صحرا تھا، بیابان تھا، کوئی تمدن نہیں تھا۔ تمدن کے تمام مراکز سے یہ جگہ بہت دور تھی۔ تو یہاں پر اس صحرائی ماحول میں ایک نسل تیار ہوئی، کیونکہ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے یہاں پر قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے قبیلہ جرہم کی ایک نیک خاتون سے نکاح کیا، اور ان کے ذریعے سے ایک نسل تیار ہوئی جو کہ صحرائی ماحول میں تمدن کی تمام برائیوں سے دور، اور ایک زبردست اخلاق ان کے اندر پیدا ہوا۔ جرأت، بہادری، حق گوئی، آزادی، یہ تمام اوصاف ان کے اندر تھے، کیونکہ یہ علاقہ تمدن سے یکسر دور تھا۔ تو صحرائی ماحول میں بالکل نیچر میں ان کی پرورش ہوئی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر حق گوئی کا زبردست اوصاف تھے، اور انہوں نے جب حق سامنے آیا تو انہوں نے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ایک مشنری تھے، اور اپنے دعوتی سفر کے دوران وہ یہاں بار بار آتے رہتے اور اپنے خاندان والوں کی نگرانی کرتے۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہ پہلا گھر تھا جو خدا واحد کی عبادت کے لیے اس دنیا میں بنایا گیا۔ اس کی تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کو حضرت اسماعیل کے حوالے کیا اور اس کی ذمہ داری ان کو سپرد کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، کیونکہ وہ اپنے دعوتی سفر میں وہ بار بار جگہ جگہ ادھر ادھر جاتے اور خدا کا میسج لوگوں تک سفر کر کے پہنچاتے، لیکن بیچ بیچ میں وہ یہاں آتے رہتے تھے تاکہ پوری نگرانی کریں کہ یہاں پر جو نسل تیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی تیاری اچھے انداز میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہی نسل تھی جو صحرائی ماحول میں بنی، جس کے 60ویں پشت میں عبد المطلب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے پیدا ہوئے۔ اور یہ یہاں پر ایک جو قبیلہ کی شکل میں یہاں پر لوگ رہتے تھے، تو سب سے بڑا قبیلہ جو تھا وہ قریش تھا، اور اسی قریش کے خاندان میں بہت بڑے بڑے پرسنالٹی والے لوگ پیدا ہوئے، بڑی بڑی صلاحیت والے لوگ پیدا ہوئے، جن میں سے چند نام یہ ہیں: عدنان، نضر، فہر، قصی ابن کلاب۔ تو قصی ابن کلاب جو تھے انہوں نے ہی حرم کعبہ کو اتنا زبردست اس کو سیاسی مقام دیا، کیونکہ اس وقت قریش کے لوگ جگہ جگہ منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ قریش کے لوگوں کو متحد کیا جائے اور ان کو کعبہ کے اطراف میں ان کو بسایا جائے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کے لیے گھر بنائے اور ان کو وہاں بسایا، تاکہ کعبہ کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ وہاں پر آتے تھے زیارت کے لیے، کیونکہ پورے عرب میں کوئی بھی عبادت گاہ نہیں تھی، تو اس لیے لوگ دور دور سے وہاں آیا کرتے تھے، اور خاص طور پر حج کے زمانے میں ہزاروں حاجی وہاں آتے تھے۔ تو وہاں پر چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ نہ کوئی سرائے تھی، نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ کوئی گیسٹ ہاؤس تھا، تو وہاں پر قصی ابن کلاب نے سوچا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حاجیوں کو پانی اور کھانے کا اور دوسری سہولتوں کا انتظام کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک رقم مقرر کی، اور اس رقم سے ان حاجیوں کے لیے کھانے اور پانی کا پورا انتظام کیا۔ تو اس وجہ سے ان کی بہت ہی عزت اور عظمت میں اضافہ ہوا،
اور ایک قریش کو حجاز میں ایک سیاسی اہمیت حاصل ہو گئی، اور یہاں سے قریش کا ایک تاریخی دور شروع ہوتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ سارے عرب کا مرکز تھا، اور حج کے موقع پر ہزاروں آدمی یہاں زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ کام قصی بن کلاب اور قریش کے لوگوں نے پوری طریقے سے بخوبی طور پر اس کو انجام دیا، اور اس کی وجہ سے قریش کی بہت عزت اور اہمیت ہوئی، اور ایک بہت بڑا فائدہ جو اس کا قریش کو ملا وہ یہ کہ ان کے لیے راستے محفوظ ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں لوٹ مار بہت ہوتی تھی اور راستے محفوظ نہیں تھے۔ تو یہ لوگ تجارت کرتے تھے، اور وہی لوگ تجارت اچھی طرح کر سکتے تھے جن کے لیے راستے محفوظ ہوں۔ تو چونکہ یہ لوگ حاجیوں کی میزبانی کرتے تھے، میزبانی کے فرائض انجام دیتے تھے، ان کی تمام سہولتوں کا انتظام کرتے تھے، تو یہ لوگ جب کہیں جاتے تو ان کے قافلے کو کوئی نہیں چھوتا تھا، کیونکہ ان کے قافلے کو چھونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جب حج کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کے لیے رکاوٹیں پیش آئیں گی ان کے لیے، تو ان کے لیے راستے محفوظ تھے، اور ہر طرح سے ان کے لیے ہر طرح کی سہولت تھی۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے تاجر قریش میں پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ایک تاجر تھے، ان کے چچا بھی ایک تاجر تھے۔ تو عبد المطلب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا ایک بہت بڑا کام، ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اس میں یہ تھا کہ انہوں نے زمزم کا کنواں کو ڈسکور کیا، زمزم کا کنواں تلاش کیا، کیونکہ زمزم کا کنواں وہاں پر ایک قبیلہ جرہم تھا جو کہ بعد میں کافی ظلم وغیرہ کرنے لگا، تو اس کو لوگوں نے وہاں سے بھگایا۔ تو بھاگتے ہوئے وہ لوگ زمزم کا کنویں کو انہوں نے پاٹ دیا تھا، اب اس کا کوئی نشان نہیں رہ گیا تھا۔ زمزم کے بارے میں آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا تو حضرت اسماعیل بالکل چھوٹے سے تھے، اور حضرت ہاجرہ جو ان کی ماں تھیں تو ان کو انہوں نے چند دنوں کے لحاظ سے کچھ ساتھ میں کھانے پانی کا سامان دے دیا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں پانی ختم ہو گیا تو بچہ رونے لگا، تو ماں بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنا شروع کیا پانی کی تلاش میں۔ ایک بار صفا جاتی، ایک بار مروہ جاتی، 7 چکر انہوں نے اسی طریقے سے لگایا۔ تو 7ویں چکر پر جب وہ آئیں تھک کے تو انہوں نے پاؤں اس طریقے سے مارا تو وہیں پر چشمہ نکل آیا، اور وہ چشمہ اتنا زبردست تھا کہ وہ آج 1500 سال ہو گئے، اور ہزاروں لاکھوں حاجی سال بھر وہاں جاتے ہیں لوگ زیارت کرنے کے لیے، اور حج کے موقع پر 10-10 لاکھ لوگ جاتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا پانی اسی طریقے سے جاری ہے۔ تو یہ زمزم کا کنواں لوگوں نے پاٹ دیا تھا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا، تو عبد المطلب نے خدا سے دعا کی کہ خدا ہماری مدد کرے تو اور ہمیں 10 بیٹے عطا کرے تاکہ ہم ان لوگوں کو لے کر کے اس کنویں کو کھودیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے، تو انہوں نے ان بیٹوں کو ساتھ لے کر کنویں کو کھودا، اور اس کا پانی اس میں سے نکلنے لگا، تو اس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ عزت ہو گئی، کیونکہ اس صحرائی علاقے میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ پانی تھا۔ بغیر پانی کے وہاں نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان سروائیو کر سکتا تھا، نہ کوئی جانور۔ تو اسی زمزم کے کنویں نکلنے کے بعد ہی وہاں پر آبادی شروع ہوئی، اور قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں آ کر بس گئے تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بھی ایک تاجر تھے، اور انہوں نے اپنی تجارت کے سلسلے میں وہ شام گئے ہوئے تھے۔ شام سے وہ جب مدینہ آ رہے تھے تو مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے انتقال کے 2 ماہ بعد پیدا ہوئے۔
عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا تھا، جو قریش کے ایک سردار کی بیٹی تھیں اور عزت اور نسب کے اعتبار سے نہایت شریف خاتون شمار کی جاتی تھیں۔ تو عبداللہ کے انتقال کے بعد 2 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو عبد المطلب جو کہ عبداللہ کو بہت چاہتے تھے تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور نومولود کو لے کر کعبہ گئے اور وہاں ان کے لیے دعا کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں 22 اپریل 571 کو ہوئی۔ تو اس کے بعد عبد المطلب کعبہ میں گئے، خدا کا شکر کیا اور دعا مانگی اور 7ویں دن عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ چونکہ محمد نام ایک غیر مانوس نام تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کس لیے پسند کیا؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں میرے بیٹے کی تعریف کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد چونکہ عرب کے اونچے گھرانوں کا یہ طریقہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی صحرائی خاتون کے حوالے کر دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ یہ اصل میں صحرا کی نہ صرف آب و ہوا خالص تھی بلکہ وہاں کی زبان بھی خالص تھی۔ زبان صحرا کے بدوؤں کی زبان بالکل فصیح و بلیغ زبان ہوتی تھی، تو اس لیے یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی زبان اصلی عربی پیور خالص عربی زبان رہے۔ تو اس لیے یہ ایک دستور بن گیا تھا، وہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کے کسی بدو کے ہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو سعد کی ایک دایا حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب حضرت محمد ان کے پاس تھے تو ان کے پاس بہت برکت ہوئی اور ہر طرح کا ان کو آرام اور سکون حاصل ہوا، اسی لیے انہوں نے کوشش کر کے اور ریکویسٹ کر کے آپ کو 6 سال تک اپنے پاس رکھا۔ 6 سال کے بعد وہ آپ کو لے کر آئیں واپس بی بی آمنہ کے پاس۔ تو بی بی آمنہ اس کے بعد ایک دایا ام ایمن کے ہمراہ مدینے گئیں۔ مدینے شاید وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی ہوں یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوں، لیکن راستے میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ابوا ایک مقام ہے مدینے میں، تقریباً وہ 1 مہینہ رہیں، لیکن جب واپس آ رہی تھیں تو ابوا ایک مقام ہے، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ام ایمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئیں اور عبد المطلب کے حوالے کیا۔ عبد المطلب آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور آپ کی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، چونکہ عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ویسے بھی ان کی وہاں بہت عزت اور عظمت تھی۔ تو آپ کے لیے عبد المطلب کے لیے کعبہ کے پاس ایک فرش بچھایا جاتا تھا، تو جب رسول اللہ آتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تو اس فرش پر بیٹھ جاتے، تو لوگ وہاں سے ہٹانے لگتے کہ یہ عبد المطلب کا فرش ہے، تو آپ کہتے کہ نہیں اس کو بیٹھنے دو، کیونکہ خدا کی قسم وہ بہت شان والا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے زبردست نگرانی کی اور حفاظت کی اور بہت اچھے طریقے سے آپ کی پرورش کی، لیکن ابھی آپ 8 سال کے ہی تھے کہ دادا کا انتقال ہو گیا، اور مرتے وقت عبد المطلب نے حضرت محمد کو ابو طالب کے حوالے کیا جو کہ آپ کے چچا تھے، اور ابو طالب اور عبداللہ جو کہ پرافٹ محمد کے والد تھے، دونوں ایک ہی ماں سے تھے، تو دونوں میں ابو طالب آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ آپ کا خیال رکھتے تھے۔ ابو طالب بھی ایک تاجر تھے، تو اس کی وجہ سے وہ بار بار ان کو سفر میں جانا پڑتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو ابو طالب قافلہ لے کر سیریا جا رہے تھے، تو حضرت محمد نے اصرار کیا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا، تو ابو طالب راستے دشوار گزار ہونے کی وجہ سے ابو طالب لے کر نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے اصرار کی وجہ سے آپ کو وہ لے کر جانے کے لیے راضی ہو گئے۔
تو یہ قافلہ سیریا جا رہا تھا۔ تو سیریا میں ابھی پہنچا اور وہاں ایک بصرہ ایک شہر میں، تو وہاں پر ایک راہب رہتا تھا بحیرہ نام کا۔ تو بحیرہ راہب نے جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ عرب سے آئے ہیں، تو انہوں نے حضرت محمد کو دیکھا تو انہوں نے کچھ علامتوں کی وجہ سے پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہیں، کیونکہ پرانی قدیم کتابوں میں، قدیم آسمانی کتابوں میں کئی علامتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں وہ لوگ پہچان لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پہچان لیا اور سب کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ آپ کا کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو تب انہوں نے بتایا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اس کا چچا ہوں۔ تو پھر بحیرہ نے کہا کہ اس کو لے کر تم فوراً اپنے وطن واپس جاؤ، کیونکہ اس کے بہت سارے دشمن ہیں، اگر جو اس کو پہچان لیں گے تو اس کو سخت خطرہ ہے۔ تو وہ قافلہ لے کر واپس گئے، تجارت نہ کی انہوں نے، بلکہ وہ قافلہ لے کر واپس چلے گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری نگرانی کی۔ وہاں کے سوسائٹی میں جو بہت سی برائیاں آ گئی تھیں، لوگ شراب پیتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تو یہ سب آپ نے کبھی بھی اس میں آپ نے شرکت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے آپ کی نگرانی کر رہا تھا، اور اللہ آپ کی زبردست طریقے سے نگرانی کر رہا تھا، اور کسی بھی قسم کی برائی میں آپ کو ملوث نہیں ہونے دیا۔ تو آپ کا بہت ہی بہترین اخلاق تھا، آپ انتہائی شریف اور انتہائی سنجیدہ، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ آپ نے خود بڑے ہو کر تجارت کو بطور ذریعہ معاش اختیار کیا، اور اسی تجارت کے دوران چونکہ لوگوں میں آپ کی دیانت اور محنت اور سچائی اور معاملے کی صفائی بہت مشہور ہو چکی تھی، تو وہاں پر مکے میں ایک خاتون تھیں خدیجہ نام کی۔ تو خدیجہ بہت مالدار عورت تھیں، کیونکہ وہ ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن اتفاق سے دونوں ان کے شوہر تاجر تھے، لیکن دونوں کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی تھی۔ تو اس دولت کو لے کر آپ لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجتی تھیں، اور اس میں سے نفع میں سے ایک حصہ اس کو دیا کرتی تھیں۔ تو جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، ان کی سچائی اور ان کی دیانتداری کے بارے میں، تو آپ نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں۔ تو اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ ان کے ساتھ کر دیا۔ تو میسرہ ان کے ساتھ رہے، اور میسرہ نے آ کر پوری رپورٹ خدیجہ کو دی، کیونکہ ایک طرف تو نفع بہت زیادہ ہوا تھا، اور دوسرے آپ کا اخلاق، آپ کی دیانتداری، آپ کی وعدہ کو پورا کرنا، اور یہ ساری چیزیں میسرہ نے خود دیکھیں۔ تو حضرت خدیجہ کو آ کے انہوں نے پورا حال سنایا، تو حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں، اور جو طے ہوا تھا نفع کا، جو شیئر طے ہوا تھا دینا، اس کا دگنا آپ نے حضرت محمد کو دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت محمد سے نکاح کا پیغام بھیجا، کیونکہ عرب عورتیں کافی آزاد تھیں اور اپنی مرضی سے وہ رشتہ بھیج سکتی تھیں۔ تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضور کی عمر حضرت محمد کی عمر 25 سال تھی۔ تو اس رشتے کو آپ کے چچا ابو طالب نے منظور کر لیا، اور اس کے بعد حضرت محمد، آپ کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ آپ کے دوسرے چچا تھے، اور دوسرے قریش کے لوگوں کے ساتھ خدیجہ کے ہاں آئے، اور نکاح ہو گیا۔ اور خدیجہ بہت ہی نیک خاتون تھیں، انہوں نے ساری زندگی
آپ کی خدمت کی اور کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی، کوئی ملامت نہیں کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اپنا سارا مال و دولت دین کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، قاسم اور طاہر، لیکن دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ بیٹیاں 4 تھیں جن کا نام ہے رقیہ، کلثوم، زینب اور فاطمہ۔ رقیہ اور کلثوم کی شادی حضرت عثمان جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں ان سے ہوئی، اور بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی۔ یہ ساری صاحبزادیاں آپ کی ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ جب آپ 35 سال کے تھے تو اس وقت کعبے کی نئی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، کیونکہ وہاں عرب میں عام طور پر بارش نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی بہت سخت بارش ہوتی تھی سیلاب کے طریقے سے۔ تو اس وقت کعبے کی دیوار ڈھا گئی اور دوبارہ بنانے کا مسئلہ پیش آیا۔ تو جب دوبارہ بننے لگا کعبہ تو اس میں ایک ایسا پتھر تھا جو حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا اس سے اس کا ایک پتھر باقی رہ گیا تھا، اسی کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تو جب حجر اسود جب دیوار کی بلندی وہاں پہنچی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو اس پر جھگڑا ہو گیا، کیونکہ عرب لوگ جو ہیں وہ جھگڑا ذرا سی بات میں جھگڑا شروع کر دیتے تھے، اور اکثر جنگ ہوتی رہتی تھی وہاں پر، کیونکہ کوئی کسی کے آگے سرنڈر نہیں کرتا تھا۔ تو اس پر جنگ کی نوبت آ گئی، کیونکہ بہت سارے قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ یہ عزت اور یہ شرف مجھے ملے۔ تو جب 5 دن تک لڑائی ہوتی رہی تو لوگ بہت پریشان ہو گئے، اور وہ چاہتے تھے، کیونکہ ابھی حرب فجار ابھی بہت زبردست جنگ ہو چکی تھی اور لوگوں کا بہت نقصان ہوا تھا، تو اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب ایک دوسری جنگ چھڑ جائے، کیونکہ وہاں جنگ چھڑتی تھی تو 40 سال جنگیں چلتی رہتی تھیں، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس وجہ سے یہ جنگ چھڑی، بس باپ دادا ان کے لڑتے چلے آتے تھے تو وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے ایک ابو امیہ ابن مغیرہ وہاں پر ایک سینئر قریش کا ایک سینئر آدمی تھا، تو اس نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک ثالث مقرر کیا جائے۔ تو اسی نے کہا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے جو شخص کل صبح کو سب سے پہلا داخل ہو کعبہ میں اسی کو ہم ثالث مقرر کریں گے۔ تو تمام لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلا شخص جو کعبے میں داخل ہوا وہ حضرت محمد تھے۔ تو حضرت محمد اس وقت تک مشہور ہو چکے تھے اپنی امانت اور دیانتداری کے لیے، تو تمام لوگوں نے ان کا نام الامین، الصادق الامین رکھ دیا تھا، یعنی ٹروتھفل، ٹرسٹ وردی۔ تو لوگ کہہ اٹھے کہ یہ تو امین ہے، یہ تو امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو، اتنا بڑا مسئلہ جو کہ جنگ کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، اس طریقے سے حل کیا، اتنے خوش اسلوبی سے حل کیا کہ تمام لوگ خوش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ تمام ایک چادر لائی جائے اور چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا جائے۔ تو حجر اسود آپ نے خود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا، اور تمام قریش کے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کے کنارے پکڑیں اور پکڑ کر لے جا کر اس کو دیوار کے پاس لے جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ پتھر اٹھا کر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے وہاں نصب کیا۔ تو اس طریقے سے ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ جب شادی کے بعد بھی آپ نے تجارت کی، کیونکہ حضرت خدیجہ کا مال تھا اور آپ تجارت اس میں کرتے تھے، تو کئی لوگ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے تجارت کی تھی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے شریک تجارت تھے۔ ایک عبداللہ ابن ابی الحمصہ تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک بار آپ سے حضرت محمد سے انہوں نے معاملہ کیا، تو ان کو حضرت محمد کو کوئی رقم دینی تھی، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں اور رقم ہم آپ کو ابھی لا کر گھر سے دیتے ہیں۔ تو وہ گھر جا کر وہ کسی کام میں مشغول ہو گئے اور وہ بالکل بھول گئے کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا۔
تو اس کے بعد 3 دن کے بعد انہیں یاد آیا تو فوراً وہ رقم لے کر واپس اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ملامت نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور ایک اور عبداللہ ابن صائب ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ تجارت کی تھی، تو جب آپ مدینے چلے گئے ہجرت کر کے تو وہاں پر وہ جا کر آپ سے ملے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کیسے آپ کو نہیں پہچانوں گا، کیونکہ آپ میرے شریک تجارت تھے اور نہ آپ نے کبھی دھوکہ دیا، نہ کبھی آپ نے کوئی جھگڑا کیا۔ تو اس طریقے سے آپ کی پرورش ہوئی، خدا کی ڈائریکٹ نگرانی میں، آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی لڑائی کی، نہ کبھی کوئی ظلم کیا۔ آپ سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ با اخلاق انسان تھے، لیکن آپ لوگوں کے اندر جو خرابیاں تھیں، کیونکہ مکے میں کی سوسائٹی کافی خراب ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس میں بہت خرابیاں آ چکی تھیں، یہاں تک کہ لوگ نماز کی حقیقت کو بالکل بھول چکے تھے، بالکل نماز میں تالی بجاتے تھے، کوئی نہ عبادت کا طریقہ، نہ کوئی مارل ویلیوز ان کو یاد رہ گئی تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو تعلیم دی تھی۔ تو ان خرابیوں کو دیکھ کر آپ اداس رہتے تھے اور اکثر تنہائی میں غور و فکر کرتے تھے۔ تجارت میں آپ کو کوئی سکون نہیں ملا، کیونکہ اگر آپ چاہتے تو آپ حضرت خدیجہ کے مال سے زبردست تجارت کر سکتے تھے اور ہر قسم کا سکون اور آرام اپنے لیے حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ سچائی کی تلاش میں سرگردہ رہتے تھے، کہیں پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، کہیں کسی غار میں، جب وہاں پر ایک غار تھا غار حرا کے نام سے، وہاں ستو پانی لے کر چلے جاتے اور وہاں پر دعائیں کرتے رہتے کہ اے میرے رب تو اپنے آپ کو میرے اوپر ظاہر کر دے، سچائی کیا ہے مجھ کو بتا دے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ خدا کو، کچھ لوگ وہاں تھے جن کو حنیف کہا جاتا تھا، یعنی وہ یہ چاہتے تھے، وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے لیکن ان کو صحیح عبادت کا طریقہ نہیں معلوم تھا، تو رسول اللہ بھی انہی حنفاء میں سے تھے، تو وہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ اگر ہمیں خدا کی عبادت کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اسی طریقے سے عبادت کریں۔ تو اس طریقے سے کافی عرصے تک آپ وہاں قدرت کے ماحول میں، پہاڑ اور آسمان اور صحرا اور درخت کے ماحول میں غور و فکر کرتے رہے، خدا کی یاد کرتے رہے، اور جب اب 40 سال کے قریب ہوئے تو آپ کو سچے خواب آنے لگے۔ یہ سچے خواب جو ہیں وہی رسالت کی ابتدا تھے، وحی کی ابتدا تھے، تو جو خواب آپ دیکھتے رات کو وہ آپ کو صبح کو بالکل صحیح ثابت ہوتے۔ تو اس کے بعد جب آپ 40 برس کے ہو گئے تو رمضان کے مہینے میں آپ غار حرا میں تھے، آپ غالباً آرام کر رہے تھے یا نیند میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا کہ اقرا۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ امی تھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے پڑھیں، تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو لگا کر بھینچا زور سے، پھر دوبارہ کہا کہ اقرا، تو اسی طریقے سے آپ نے 3 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طریقے سے کیا، تیسری بار آپ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ لیکن یہ بالکل ایک نیا ایکسپیرینس تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ آپ نے اس طریقے کا نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی کوئی ایکسپیرینس کیا تھا۔ تو آپ فوراً گھر واپس گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، زملونی زملونی، اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ پھر حضرت خدیجہ جو کہ بہت میچور تھی، بہت انڈرسٹینڈنگ تھی،
ان کے اندر بہت سمجھ تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی جان کے خطرہ یا کوئی دشمن کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے، اور پوری طریقے سے آپ کو ڈھارس دیا اور کہا کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو تھوڑی دیر لیٹے رہے، اس کے بعد جب تھوڑا سکون ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گی، اور ایک ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے ایک کزن تھے جو کہ کنورٹ ہو گئے تھے، عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور انہوں نے بائبل کا کچھ حصے کا ترجمہ بھی عربی میں کیا تھا۔ تو انہوں نے بائبل کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈال سکیں گے۔ تو وہ گئیں اور ان سے پوچھا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں ان کی کیا کہنا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے ہاں گئیں، اور انہوں نے پوری تفصیل معاملے کی پوچھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کو تکلیف دی جائے گی، یہاں تک کہ آپ سے جنگ کی جائے گی، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔